سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 6 باب سے شروع کریں گے، اور یہاں سے اب جو سیلز ہیں یا موروں کا جو سسٹم ہے وہ ہم شروع ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ بھی اپنی بائبلز نکالیں اور ہم پڑھیں گے دا مکاشفہ اس کا 6 چیپٹر اور پہلی ورس۔ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں لکھا ہے، پھر میں نے دیکھا، یعنی یوحنا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا، برا نے یعنی یسوع نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا، ٹوٹل موریں ہیں 7، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ پھر میں نے دیکھا۔ مکاشفہ یا بک آف ریولیشن میں 33 ٹائمز یا 33 مرتبہ یہ آیا ہے پھر میں نے دیکھا۔ یہ رویا کی کنٹینیویشن کو ظاہر کرتی ہے، یعنی جہاں ایک سین چینج ہو جاتا ہے وہاں یوحنا بیان کرتا ہے پھر میں نے دیکھا۔ اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکرول ہے، یعنی وہ کتاب جو اندر باہر سے لکھی ہوئی ہے اور جو 7 موروں سے بند ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلی مور یہاں خداوند یسوع مسیح جو نے کھولی، اور یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ موروں کا کھولنا صرف اس بات کا اعلان نہیں کہ خدا کیا کرنے کو ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو پہلے سے پلان ہوئی ہیں اور اپنے ٹائم پہ یہ چیزیں ہوتی جائیں گی، بلکہ خدا کے مقصد کا پورا ہونے کا یہ اظہار ہے جو اس نے بہت پہلے یہ سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی آواز سنی یوحنا نے۔ مکاشفہ 4 چیپٹر کی 7 آیت جو ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں، پہلے جاندار کی صورت یوحنا بتا رہا ہے شیر ببر کی مانند تھی جو یہ کہہ رہی تھی یہ 4 جانداروں میں سے ایک جس کی شکل جو تھی شیر ببر کی مانند تھی، اس نے کہا اب یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ آ جا۔ ہم آیت 6 کی 2 اب ہم پڑھیں گے، ریولیشن چیپٹر 6 ورس 2، یوحنا عارف کا مکاشفہ 6 کی 2 میں اب پڑھنے والا ہوں، اور یہاں لکھا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، یوحنا کہہ رہا ہے کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، تیر نہیں ہے، صرف کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے، خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو جاندار نے سفید گھوڑ سوار کو پکار کر کہا یعنی سفید گھوڑا ہے اور اس پہ ایک سوار ہے، رائڈر ہے۔ اب اس سفید گھوڑے اور سوار کو دیکھ کر ایک دم یہ خیال آتا ہے کہ یہ یسوع ہے، کیونکہ یسوع سفید گھوڑے پر سوار ہو کے وہ بھی آئے گا، لیکن ابھی نہیں آئے گا، جب وہ بادشاہی کرنے آئے گا۔ یعنی مکاشفہ اس کا 19 چیپٹر 11 سے 16 آیات میں اس کا ذکر ہے، مگر اس سفید گھوڑے کا سوار جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یہ مخالف مسیح ہے، یہ یسوع کا برودی ہے، جو یسوع کی نقل کر رہا ہے، یعنی امیٹیٹ کر رہا ہے یسوع کو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیطانی ڈکٹیٹر ہوگا، کیونکہ یسوع نے تو موریں
کھولنی ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں اگر ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ سفید گھوڑے پہ یہاں بھی یسوع ہے، دیکھیں ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ یہاں جو گھوڑ سوار سفید گھوڑے پہ ہے اس کے ہاتھ میں کمان ہے، تیر نہیں دیا گیا اس کو. اس کی بھی خاص وجہ ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن جب یسوع ریولیشن 19 میں آئے گا اس کے منہ میں 2 دھاری تلوار ہوگی. فرق یہ ہے. سو غلطی سے ہم کہیں اس کو یہاں یسوع نہ پریچ کر دیں. سو صرف سفید گھوڑا ہی ہے یہاں، جو یہاں ایک اور گھوڑا جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا کہ وہ مکاشفہ میں بھی ہے. یہ فتح کرنے والا جو ہے یہ اینٹی کرائسٹ، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ دوسرا تسلنیکیاں 2 تسلونین اس کا چیپٹر 2 6 سے 12 ورسز تک. 2 تسلونین چیپٹر 2 ورس 6 to 12، اور ریولیشن مکاشفہ 13:1 میں. سو یہ جو ہے یہ جو ورسز بتائی ہیں اس میں اینٹی کرائسٹ کی پکچر ہمیں یہاں نظر آتی ہے. یہ کمان جو ہے بو جو ہے کلام مقدس میں یہ ایکچولی سمبولیکلی بیان کی گئی ہے، یعنی ایک مثال کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رومی سپاہی تیر کمان سے نہیں لڑتے تھے، اور آج کل کے دور میں بھی تو ویسا بھی ہم خیال بھی نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی ناممکن بات ہے. لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ ایک نشان ہے، یعنی کمان ہے، تیر نہیں ہے، یعنی وہ اس کو چلا کے زخمی نہیں کسی کو کر سکتا یا جنگ نہیں کر سکتا. صرف اس کے پاس ایک اتھارٹی کے طور پہ، سمبل کے طور پہ اس کو کمان دی گئی ہے. گھوڑا جو ہے یہ جنگ کا سمبل ضرور ہے. جو تاج مخالف مسیح کو یا اینٹی کرائسٹ کو، یسوع کے برودی کو دیا گیا ہے، یہ اتھارٹی کی نشانی ہے، اور حکومت کرنے کا اختیار بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تاج، یہ مکھٹ، اس سے لگتا ہے کہ اس نے اختیار کو چھینا نہیں، اس سے کسی نے اس کو دیا ہے. اب یہ دینے والے کا نام تو یہاں ظاہر نہیں کیا گیا، مگر کوئی ایک با اختیار ہے جو تاج دے سکتا ہے. سو یا تو یہ خدا ہے یا شیطان ہو سکتا ہے. ویسے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اینٹی کرائسٹ ہے، یہ اس کو اگر 13 چیپٹر میں اگر آپ جائیں تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ 13 چیپٹر کی پہلی 4 آیتوں میں، اور خاص طور پہ 4تھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ 13 کی 4تھی. اور چونکہ اس ازدہا یہاں مکاشفہ میں ڈیول کو، شیطان کو کہا گیا ہے، اور چونکہ اس ازدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے ازدہا کی پرستش کی اور حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے. لیکن دوسری آیت اسی کی مکاشفہ 13 کی 2 میں لکھا ہے، اور حیوان نے دیکھا، اس کی شکل تندوے کی سی تھی. اور جو حیوان میں نے دیکھا، یعنی یوحنا کہہ رہا ہے جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ شیر ببر کا سا. اور اس ازدہا نے، شیطان نے، اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. سو لگتا یہ ہے کہ یہ اختیار اس کو، اینٹی کرائسٹ کو شیطان نے دیا، کیونکہ یہ شیطان کا سپرمین کے طور پر کام کرے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ ہم لفظ یوز کریں گے تاکہ ایک ہی لفظ بولیں. پھر وہ اینٹی کرائسٹ فتح کرتا ہوا آگے بڑھا، جس سے ہمیں گھوڑ سوار کا مقصد نظر آتا ہے.
مگر کیا فتح کیا گیا یہاں ہمیں ابھی دکھایا یا بتایا نہیں گیا. آگے چل کر ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ بہت سے ملکوں کو فتح کرے گا. کس طرح فتح کرے گا؟ کہ ان کو گمراہ کرے گا، اور ان کو جو ملکوں کے پرائم منسٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے خدا کے خلاف اور یہودی قوم کے خلاف وہ قوموں کو ہر مجدون یا آرماگڈن کے میدان میں لے جائے گا. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ پہلی 4 موریں، 7 موریں ہیں، سو پہلی 4 موریں اور آخری 3 موروں سے میں فرق ہے، جو کہ نرسنگوں کے پھونکے جانے اور عدالت کے ہونے پر یہ فرق ظاہر ہو جاتا ہے. سو جب برا مہر کھولتا ہے تو کیا وہ اس ایونٹ کو الاؤ کرتا ہے، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان ایونٹس کا کون رسپانسبل ہے؟ جب ہم ساری موروں کی اسٹڈی کر لیں گے عزیزو تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ خدا خود ان ایونٹس کو الاؤ کرتا ہے. مکاشفہ دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی 6 کی 16 اور 17 کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں اس کا ذکر ہے. اب ہر آیت کو میں نہیں پڑھ سکتا، آپ ضرور اس کو دیکھیں، اور یہ خدا کے ہاتھ میں یہ واگے ہیں یا لیچ ہے یا آپ اس کو کہہ لیں. سو خدا خود ان ایونٹس کو الاؤ کرتا ہے. سو ریولیشن 6 چیپٹر 6 16 اور 17 ورس میں. سو زمین کے سب ایونٹس جو ہیں آسمان سے کنٹرول ہوتے ہیں بھائی، لیکن چابی یاد رکھیں کہ اسرائیل میں ہے. اسرائیل جو ہے یہ دنیا کا بیلی بٹن ہے، یعنی دھنی ہے، یہ سینٹر آف اس پلانٹ کا ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہونے لگتا ہے اس کی چابی اسرائیل میں وہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا میں اس کا اثر ہو جاتا ہے. سو پہلی 4 موریں آسمان سے کھولی گئی ہیں. سو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، پہلی 7 میں سے پہلی 4 موریں آسمان میں سے کھولی گئی ہیں کہ چاروں سوار زمین پر اپنا کام کریں. یعنی آسمان سے کھولی گئی ہیں اور چاروں سوار یعنی 4 گھوڑے بھی ہیں اور سوار بھی ہیں. سو یاد رہے خدا جو ہے ایول کو الاؤ ضرور کر دیتا ہے، مگر اس کا آتھر اور ایجنٹ نہیں ہے، یعنی وہ نہیں کرتا. بلکہ بات یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پھر خدا کیوں ایسے کرتا ہے. دیکھیں ہم کچھ حوالے آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور یہ پہلا راجے فرسٹ کنگز اس کی پہلی سلاطین اس کا 22 چیپٹر 19 سے 23، پہلا سلاطین فرسٹ کنگز چیپٹر 22 ورسز 19 سے 23، اور سیکنڈ کرونیکل دوسرا تواریخ یا دوسرا اتہاس اس کا 18 کی 18 سے 22، دوسرا تواریخ 18 کی 18 سے 22 آیت میں. اب دیکھیں یہ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے فرعون کا دل سخت کر دیا، یا نبوکت نظر بادشاہ کے بارے میں دیکھیں کوچ یا ایکزیڈس خروج، کوچ ایکزیڈس خروج 4 کی 21 سے 23 میں فرعون کا دل اس کے غرور کی وجہ سے سخت ہوا تھا. ہم الزام خدا پہ دے رہے ہیں. سو قصور انسان کا ہوتا ہے، فرق خدا میں نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے کون سا دیکھا فرعون کے بارے میں؟ ایکزیڈس خروج یا کوچ 4 کی 21 سے 23، اور ڈینیل 5 کی 20 میں، ڈینیل چیپٹر 5 ورس 20 میں نبوکت نظر بادشاہ کے بارے میں. لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سمایا، پرائڈ، اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تھا، تو وہ تخت جو تھا جو تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی ساری شان و شوکت حشمت جاتی رہی. سو عزیزو یہاں ہم ورس اب ہم جائیں گے. ہم نے ورس جو ابھی پڑھی ہیں
اور وہ ہے پہلی 2 آیات، اور پھر ہم اس کے بعد جائیں گے اور ہم پڑھیں گے تیسری اور چوتھی، کیونکہ ان کا آپس میں کنیکشن ہے۔ سو دا بک آف ریولیشن چیپٹر 6 ورس 3 and 4، مکاشفہ، یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ اب یہ جو پہلے ہم نے پڑھی تھی وہ پہلی سیل تھی، پہلی موڑ تھی، اب یہ دوسری موڑ شروع ہو رہی ہے، اور یہ تیسری اور چوتھی آیت میں ہے چیپٹر 6 کے۔ تو میں آپ کے سامنے تیسری آیت پڑھتا ہوں۔ اور جب اس نے دوسری موڑ کھولی، کس نے؟ یسوع نے، تو میں نے دوسرے جاندار کو، 4 جاندار تھے، دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا، آ۔ اب یہ کسی کو اجازت دے رہا ہے، یہ جاندار، آیت 4 میں ہے، 6 کی 4 میں، پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم نے تیسری اور چوتھی آیت چیپٹر 6 کی پڑھی ہے۔ سو آیت 3 میں جب برا، یعنی یسوع نے دوسری مور کھولی تو یوحنا نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا، تیسری آیت میں، کہ اب یہ اجازت دے رہے ہیں۔ سو چوتھی آیت میں ہم نے دیکھا ہے، پڑھا تھا، دوسری مور کھولنے کے بعد جب دوسرا گھوڑا نکلا جو کہ لال رنگ کا تھا اور وہ جنگ کے لیے نکلا تھا۔ لال رنگ کا گھوڑا نہ تو کبھی دیکھا گیا ہے اور نہ یہ گھوڑوں کا رنگ ہے، اس لیے یہ بہت سا خون بہائے جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ان ایونٹس کو کنٹرول کر رہا ہے، یعنی لیچ اس کے ہاتھ میں ہے۔ سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ورلڈ وائڈ ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ اس گھوڑ سوار کو جنگ یا تباہی لانے کو نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا تو جا کے تباہی کر، صرف صلح اٹھانے کو کہا گیا۔ صلح جو ہے خدا نے ان لوگوں کو گفٹ کے طور پر دی ہے جن سے وہ راضی ہے، یہ گفٹ ہے۔ دیکھیں نا، یہ جب خدا یسوع مسیح دے دھار گیا ہے یا کلام مجسم ہونے لگا، یسوع جو تھا وہ کلام یسوع کی شکل میں پیدا ہو رہا ہے، تو یہاں لکھا ہے مقدس لوکا اس کی 2 کی 13 اور 14 میں، فرشتوں نے کیا، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ، آگے 14ویں آیت ہے، عالم بھلا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ عزیزو، جب صلح اٹھا لی جائے گی تو جنگ و جدل خود بخود شروع ہو جائے گی، جو کہ خدا کی ایک ججمنٹ یا عدالتوں میں سے ایک ہوگی۔ یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے جو یوحنا نے دیکھے، یہ سمبولیکلی استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑوں کو کوئی سواری کے طور پر استعمال نہیں کرتا، یا آرمی کنی ایسے علاقوں میں استعمال کرتی ہے جہاں کوئی گاڑی واڑی نہیں جا سکتی۔ سو پہلا گھوڑا ہم نے دیکھا، یہ سلامتی کے لیے آیا تھا بابا، کہ یہ اینٹی کرائسٹ جائے گا، پیس، امن لے کے جائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، ملکوں کو، اور وہ اس لیے کہ پیس ٹریٹی جو ہے وہ قائم ہو جائے، کیونکہ یہی اس کا ایک ایجنڈا ہے جو لے کے آئے گا۔ اور دوسرا گھوڑا کا رنگ جو ہے، یا دوسرا گھوڑا جنگ کے لیے بھیجا گیا، پہلے کے پاس کمان تھی، تیر نہیں تھا، جیسے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ دوسرے کو تلوار دی گئی، جس کا مطلب ہے اتھارٹی ٹو کل، کہ بھئی یہ ایک نشان ہے کہ یہاں لال گھوڑے کا سوار جو ہے اینٹی کرائسٹ کی دوسری تصویر ہے، جو جنگ ایجنڈا یہی ہے، لیکن طریقے الگ الگ ہیں اس مخالف مسیح کے، کیونکہ اس نے دنیا
پر سے صلح کا پیغام دے کر اپنا ٹرسٹ اور اختیار تو جما لیا تھا، ٹھیک ہے، پھر یہ بعد میں اپنی ایک کاروائی کرے گا۔ سو یہ تھرڈ ورلڈ وار ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی تیاری کر رہا ہے، جس کا ذکر زکریا چیپٹر 6 پہلی 5 آیتوں میں، زکریا اس کا 6 چیپٹر پہلی 5 آیت میں ہم نے 4 گھوڑوں کے بیان وہاں بھی دیکھے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی خدا نے اس زکریا نبی کو بھی 4 گھوڑے دکھائے ہیں۔ سو عزیزو، ہم دا بک آف ریولیشن اور اس کی 6 پارٹ کی 5ویں اور 6ویں آیت پڑھیں گے، اور اب تیسری سیل شروع ہو رہی ہے، تیسری مہر، اور یہاں 5ویں آیت میں لکھا ہے 6واں چیپٹر چل رہا ہے، اس لیے 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس نے تیسری مہر کھولی، کس نے؟ یسوع نے، تو میں نے، یعنی یوحنا کہہ رہا ہے، میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا، آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، یوحنا کہہ رہا ہے کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ 6 آیت میں، اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ سو 5ویں آیت میں اب تیسری مہر کھولی گئی، یسوع نے کھولی، اور پھر ایک اور گھوڑا اور گھوڑ سوار ظاہر ہوا۔ اس گھوڑے کا رنگ کالا تھا، جو کال کو ظاہر کرتا ہے، فیمن کو ظاہر کرتا ہے۔ گو کالا رنگ بہت سی چیزوں سے ایسوسیٹ ہوتا ہے، یعنی کالا رنگ موت اور کال کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں نوحہ، لیمیٹیشن نوحہ، اس کا 5 چیپٹر 9 اور 10 آیت۔ سو لیمیٹیشن میں 5 کی 9 اور 10 آیت میں اس میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جو جنگیں ہوں گی، ان حالات کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ ویجیٹیشن، جس طرح کہہ لیں کہ کھیتوں میں جو جنگ لگی ہوئی ہے تو وہاں کون جا کے تو وہ چیزیں بوئے گا، تو وہ تباہ ہو جائیں گی۔ اور یہ مہنگائی بڑے عروج پہ ہوگی، بہت مہنگائی ہوگی، اور جنگ کے دوران ویسے بھی کھانے پینے کی چیزیں آپ کو پتہ مشکل سے ملتی ہیں، بلکہ یہ آپ کو کرونا کا بھی سارا دیکھ لیں کہ اس میں بھی یہ بڑی چیزیں بڑی مشکلوں سے ملی ہیں لوگوں کو، اور مل رہی ہیں، کیونکہ زیادہ تر اناج جو ہے یہ فوج یا ان سروسز کے لیے دیا جاتا ہے جنہوں نے آگے کام کرنا ہوتا ہے۔ سو اکثر جنگ کے بعد بیماریاں بھی آتی ہیں، کال بھی آتے ہیں، اور کالا رنگ جو ہے یہ بیسیکلی افسوس کو، ماتم کو، برے حالات کو، بریائی کو، خدا کی اپوزیشن کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اسپریچولی اور فزیکلی یہ کالا رنگ جو ہے یہ خدا کی اپوزیشن کو ظاہر کرتا ہے، جس سے کال بڑھیں گے۔ ترازو کے متعلق کیا ہے؟ اس گھوڑ سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ سو یہ لیویٹکس ایبار، یا اس کو آپ کہہ لیں لیویاں، اس کی 26 کی 26، ایبار اس کی 26 کی 26 آیت جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جب کال پڑتا ہے تو روٹیاں تول کر ملتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ سو اس کو آپ دیکھیں حزقیل اس کا 4 باب اور 16 سے 17، حزقیل چیپٹر 4 ورسز 16 and 17 آیت، یہ کال کے زمانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ روٹی تول کر دی جاتی ہے ان دنوں میں۔ سو یہ ہم آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم اب کون سی تھرڈ سیل، تیسری مہر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سو 6 آیت میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مکاشفہ، پرکاشی پوتھی، یہ دا بک آف ریولیشن 4 کی 6 اور 5 کی 6، ریولیشن 4 کی 6 5 کی 6 میں دیکھا تھا کہ 4 جانداروں کے درمیان اور تخت کے سامنے سے برا کی آواز سنائی دی گئی تھی۔ یاد ہے پیچھے سٹڈی کر چکے ہیں، جو زمین کے حالات
بیان کر رہی ہے. یہ آواز یوں کہہ رہی تھی، گیہوں اور جو، گیہوں ویٹ، اور جو یعنی بارلے، جو کہ کراپ یا ہارویسٹ کو ظاہر کرتی ہیں، جس کا پھل انسانوں کے استعمال میں آتا ہے نا، اور جس کو کہہ لیں آپ جو ہمارے لائف سٹاکس ہیں، جس طرح یہ جانوروں کے استعمال میں بھی آتا ہے. دیکھیں متی 20 کی 1 سے 16 میں یہ کھیت میں مزدوری کی مثال آپ دیکھ لیں کہ 1 دینار ہوتی تھی. سو یہ پرائسز، قیمتیں جو گیہوں اور جو کی تباہی بیان کرتی ہیں وہ دینار میں ہیں. یعنی یہ جو کرنسی یوز ہو رہی ہے دینار میں ہو رہی ہے. عام حالات میں سے 12 گنا زیادہ قیمتیں ہوں گی. یعنی دینار جو ہے یہ BC بیفور کرائسٹ 211 میں یہ منٹ ہوا تھا، یعنی یہ سکے بنے تھے، رومی حکومت کے دور میں بنے تھے، جس میں 4.50 4.5 گرام چاندی ہوتی تھی اس میں. سو مزدور کی 1 دن کی کمائی 1 دینار ہوتی تھی. گیہوں دینار کا 1 سیر ملے گا، یعنی گیہوں دینار کا 1 سیر ملے گا. اس وقت کیا ہوگا؟ فیمن کی وجہ سے جو ہے بارلے دینار کا 3 سیر ملے گا، یہ بھی قید یا فیمن کی وجہ سے. یوحنا کے دور میں 1 دینار کے 12 سیر آٹا ملتا تھا بھائی، مگر قید اور اس کی وجہ سے 1 سیر ملے گا. جہاں 1 دینار کا 12 سیر آٹا ملتا تھا، اب وہ 1 دینار کا صرف 1 سیر ملے گا. جو یا بارلے 1 دینار کا 36 سیر ملتا تھا. یعنی 1 دینار جو جیسے ہم دیکھتے ہیں ستو وتو بنتے ہیں، بارلے 1 دینار کا 36 سیر ملتا تھا، مگر ان حالات میں 3 سیر ملے گا. سو آیت 6 کے آخر میں لکھا ہے کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کر. اسرائیل کے ملک میں 4 مین کراپس یا فصلیں ہوتی تھی. نمبر 1 جو یا بارلے، نمبر 2 گیہوں یا ویٹ، نمبر 3 انگور یا گریپس، نمبر 4 زیتون یا اولیوز. سو پہلی وجہ نقصان نہ کرنے کی، کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ نقصان کرنا؟ گیہوں اور جو ہے بارلے کی جڑیں گہری نہیں ہوتی اور کال کا اس پر جلدی اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کی تباہی نہیں کی گئی. مگر انگور جس سے مے بنتی ہے اور زیتون جس سے اولیو آئل ملتا ہے، ان کی جڑیں جو ہیں زمین میں گہری ہوتی ہیں، اس لیے ان کی فصلوں کو بچایا جا سکتا ہے. سو دوسری وجہ تیل اور مے یہ دوائی کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ گڈ سیمرٹن جو تھا وہ نیک سامری کہہ لیں، ٹھیک ہے. اس کی مثال لوکا 10 کی 25 سے 39، لوک چیپٹر 10 25 سے 37 میں. اس لیے اس کی فصل کو بچانے کی کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جیسا کہ اس یہ نیک سامری نے مسافر کے لیے تیل اور مے دوائی کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں اور اس کو ریفریش یا تازہ کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کا نقصان نہیں کرنا. سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری جو مہر ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے. اور نیکسٹ ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا زبوروں کی پوتھی 6ویں چیپٹر کی 7 اور 8 آیات ہم اگلی اسٹڈی میں کریں گے، جو کہ چوتھی مہر یا چوتھی
سیل کے متعلق ہمیں بتائے گی. خداوند اس کلام کو یسوع کے لہو میں ہم کور اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ کلام جب ذہنوں میں بویا جائے شیطان ابلیس چوری نہ کرنے پائے، اور جب یہ کلام لوگ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تو یسوع کے لہو میں ڈوبا بھیگا ہوا یہ کلام جائے تو روحانی اندھا پن دور ہوتا جائے، ہر نیگیٹیوٹی دور ہوتی جائے، شیطان کے گندے گنہونے ہاتھ یسوع نام اور اس کے لہو کی قدرت سے وہ دور کیے جائیں تاکہ لوگ اس سے برکت پائیں، اور خداوند یسوع مسیح کی اس تیاری کے لیے جب وہ بادلوں پہ آئے گا تیار ہوں تاکہ وہ ان سارے حالات سے بچ سکیں. جلال عزت بزرگی خدا باپ خدا بیٹے پاک رو تجھے دیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین.